جاوید نیوالے کی طرف سے 100 روپے، محمد سعدی زندران کی طرف سے 100 روپے، محمد جمیل گیلانی کی طرف سے 100 روپے تمام لوگ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین فتنوا المؤمنون والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور عمل صالح کی دعوت دیں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا اور انہوں نے کما حق اس کی قدر کی اور آج یہی دین ہمارے پاس آیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے۔ ہمیں نماز روزہ زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے پہرا ہے اور نہ آشیانہ ہے۔ دوستو، اس میں مسلمانوں پر حالات آتے ہیں۔ قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے، اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین، ساری نظر ہماری ظاہر اسباب پر ہے۔ اس لیے سارے جہان میں آج مسلمان پریشان ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بیٹھا لو اور خدا پر یقین کامل رکھو۔ نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، یہ دو بڑے ہتھیار ہیں۔ مسلمان کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کے یاد سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو خدا کے یاد سے دل تازہ رکھو، معاشرہ کی اصلاح کی فکر کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے، اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو، خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور استغفار کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیز جب تم میں ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسرا استغفار۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے مگر استغفار تو باقی ہے، لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور خدا سے دعائیں کرو اور توبہ کرو اپنے برے اعمال سے اور خدا کی طرف رجوع کرو، پھر دیکھو ان حالات اور مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالات نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالات کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ محمد صابر صاحب کی طرف سے 100 روپیے۔ اس کے بعد میں نظم پیش کرنے کے لیے خوشبو اور شاہین کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنی نظم پیش کریں۔ خوشبو شاہین، اب آپ حضرات سے درخواست ہے تھوڑا اور ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ عنقریب ہی آج کے اس پروگرام کی کڑیاں
इख्तिताम पजीर होगी, इसलिए आपसे दरख्वास्त है थोड़ा और साथ दें, बहुत कम कड़ियाँ बची हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी, मकबूल होगी, मंजूर होगी, मकबूल होगी। मेज़ाब रहमत है मेरे सर पर, मेज़ाब रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। इसके बाद में मैं मुकालमा पेश करने के लिए हाफिजा महक सानिया को दावत देता हूँ, वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। मोहम्मद तारिफ निवाले की तरफ से 100 रुपये, मोहम्मद जाकिर निवाले की तरफ से 100 रुपये, मोहम्मद जावेद निवाले की तरफ से 200 रुपये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महक बाजी ये बात समझ में नहीं आई कि जिस शख्स ने गीबत की तो गोया उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। सानिया बाजी तुम जरा सी बात भी नहीं समझती हो। गीबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे बुराई करने को, और वो बुराई उसमें होगी तो पीठ पीछे बुराई करना इस कदर बुरी बात है, इस कदर बुरी बात है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं। छी छी महक बाजी ये तो बहुत गंदी और बुरी बात है। हाँ बहन, लेकिन आज के जमाने में इस बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। जहाँ 2-4 लोग या 2-4 औरतें जमा हुई, गीबत वाला अमल शुरू हो गया। महक बाजी आपको मालूम है कि ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे और वहाँ सख्त से सख्त सजा पाएंगे। अच्छा बहन, मैंने सुना है झूठ भी बहुत बड़ी बुराई है, झूठ से परिंदों को बदबू आती है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ बहन, झूठ तो तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ बोलने वालों पर कुरान में जगह जगह लानत फरमाई है। झूठ ईमान को खराब करने वाला मर्द है। इससे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और हाफिजा कमजोर हो जाता है। झूठी कस्में खाने वाला खुदा की रहमत से महरूम हो जाता है और झूठी गवाही देने वाला मुनाफिकीन के साथ जहन्नम के निचले तबका में जाएगा। तौबा तौबा महक बाजी, अल्लाह ताला हमारी गीबत और झूठ जैसी बुरी लानत से हिफाजत फरमाए। अच्छा बाजी, हमारे मुआशरे में एक बुराई और है, जरा उसका भी अंजाम बता दे, बड़ी मेहरबानी होगी। बताओ बहन, वो कौन सी बुराई है? बहन, हमारे मुआशरे में हसद और जलन बहुत ज्यादा हो गया है। हसद करने वालों के बारे में जरा बताएं। बहन, हसद भी बहुत बड़ा गुनाह है। हसद करने वालों की दुनिया और आखिरत दोनों भी खराब होती है और हसद करने वालों को खुदा की नेमतों का दुश्मन करा दिया गया है। और फरमाया, हसद इंसान के नेक अमाल को खा जाता है जैसे लकड़ी आग को खा